جمہوریت کے ساتھ ساتھ انصاف، بھائی چارہ، عوامی بہبود اور مساوات اسلام کے اجتماعی نظام کی روح ہیں۔ آج کی غیر مسلم دنیا میں بعض بلندتر اخلاقی اور جمہوری اقدار کار فرما ہیں۔ 1970 میں جب میں برطانیہ پہنچا تو میں نے پہلی فلاحی ریاست دیکھی۔ ایوب خان کے پاکستان سے لندن پہنچنے والے آدمی کو سماجی بہبود کے تصورات نے حیران کر دیا۔ میری حالت اس ممتاز اسلامی اسکالر محمد عبدو جیسی تھی جنہوں نے یورپ سے اپنے وطن مصر کو مراجعت پر کہا تھا، میں نے یورپ میں کوئی مسلمان نہ پایا مگر بہت سا اسلام دیکھا، جبکہ ہمارے ہاں مسلمان بہت ہیں مگر اسلام ہرگز نہیں۔ یہ قول آج بھی سچا ہے، اس لیے کہ ایمان کی بنیادی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر مغرب کی اجتماعی زندگی میں اسلامی شریعت کی روح عالم اسلام سے کہیں زیادہ کار فرما ہے۔ جب تک میں نے باقاعدہ مطالعہ نہیں شروع کیا، مغرب کے دوسرے تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح میرا بھی یہی خیال تھا کہ شریعت فقط عہد قدیم کے قوانین کا مجموعہ ہے۔ یہ جوش و جنون، پردے میں چھپی خواتین، دہشت گردی اور عدم رواداری کا مظہر ہے۔ اس احساس کا ایک سبب اسلام کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ کا تعصب ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ بعض مسلمان حکمران اور جماعتیں اسلام کی بہت ہی قدامت پسندانہ اور قبائلی انداز کی تشریح پیش کرتی ہیں۔ اصولاً اسلامی ریاست کو ایک فلاحی ریاست ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی ریاست کی بات کرنے والے کو دائیں بازو والا کہا جاتا ہے۔ اسلامی اقدار بائیں بازو سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، مثلاً سماجی بہبود اور مساوات۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو 634 عیسوی سے 644 تک حکمران رہے، تاریخ میں پہلی بار ایک فلاحی ریاست قائم کی، حتیٰ کہ پینشن جاری کی۔ بیواؤں، معذوروں، یتیموں اور بے روزگاروں کو سرکاری خزانے سے وظیفہ ملا کرتا۔ قرآن کے مطابق ہر سال اپنی دولت پر 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے تاکہ مفلسوں اور محتاجوں کی نگہداشت ہو سکے۔ پھر اسلامی ریاست میں وقف کا تصور موجود تھا جس کے تحت یتیم خانے، ہسپتال، مدرسے اور سرائے موجود ہوتے ہیں۔ مفت کی قیام گاہوں میں مسافر قیام کرتے۔ آج مغرب میں سماجی بہبود، سوشل سیکیورٹی کا بہترین نظام قائم ہے۔ سب سے عمدہ مثال تو سیکنڈ نیویا کے ممالک ہیں۔ خود امریکہ بھی اپنے غریبوں پر سالانہ اربوں ڈالر صرف کرتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلم ممالک کی اکثریت ایسے کسی بھی نظام سے محروم ہے۔ پاکستان میں رشتہ داروں کے سوا غریب آدمی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ تعلیم، صحت اور انصاف تک ان کی رسائی نہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تحت ہونے والے ایک سروے کے مطابق 54% پاکستانی زندگی میں کئی طرح کی محرومیوں کا شکار ہیں۔ تقریباً 2/3 شہری روزانہ $2 سے بھی کم میں گزارا کرتے ہیں۔ 40% بچے غذا کی کمی کا شکار ہیں۔ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کیسے کہا جائے؟ موسم گرما میں کرکٹ کھیلنے کے بعد جب میں ہر سال سرما کے موسم میں پاکستان پہنچتا تو رنج کے ساتھ ملک کی حالت کا جائزہ لیتا جو بتدریج بگڑتی ہی چلی جاتی تھی۔ اس کے باوجود مجھے ملک چھوڑنے کا خیال کبھی نہ آیا اور پاکستان کے سوا کسی دوسرے وطن کا تصور میرے ذہن میں کبھی نہ جاگا۔ اس زمانے میں نے سیاست میں داخل ہونے کا خواب تک نہ دیکھا تھا۔ اگر کوئی تجویز کرتا تو شاید میں یہ کہتا کہ اس سے بدتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ 1980 کے عشرے تک مرات یافتہ طبقات کے دوسرے افراد کی طرح میں یہ سوچنے لگا کہ چونکہ پاکستان کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور حل نہیں ہو سکتے، لہٰذا آدمی کو فقط اپنی ہی فکر کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ سیاست مجھے کیا دیتی؟ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا کہ پاکستان ہی نہیں، دنیا کے دوسرے ممالک کے اکثر لوگ بھی جس کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ میں دنیا بھر میں گھومنے پھرنے والا ایک امیر اور کرکٹ کا مقبول ہیرو تھا۔ میرے نزدیک ایک سیاست ایک گندا کھیل تھا۔ ان لوگوں کا کام نہیں جنہیں کوئی دوسرا مشغلہ میسر نہ ہو۔ میرے اسکول کے جو طالب علم ساتھی سیاست میں گئے ان میں سے اکثر تعلیم اور کھیل کے میدان میں ناکام رہے تھے، بیشتر جاگیردار خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی بھی سیاستدانوں کو بے لوث اور مخلص نہ سمجھتا تھا جو ملک کو بہتر بنانے کے آرزو مند ہوں۔ اس دور میں مجھے فلاحی کاموں سے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی، زکوٰۃ بھی شاید ہی کبھی کبھی دی ہو۔ میرا انداز فکر یہ تھا کہ چونکہ میں نے اپنے ٹیکس ادا کر دیے ہیں چنانچہ فرض کی ادائیگی ہو چکی ہے۔
یہی وہ دن تھے جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ خدا کا وجود ممکن ہے۔ یہ خیال پاکستان میں اسلامائزیشن نہیں بلکہ کرکٹ سے پھوٹا۔ 1982 میں کھلاڑی کی حیثیت سے میں عروج کے قریب تھا۔ 7 سال تک میں متواتر کھیلتا رہا۔ ساتھی کھلاڑیوں کو میں قسمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا تھا۔ کبھی بہترین کیفیت میں ہونے کے باوجود میں کچھ نہ کر پاتا اور کبھی کاہلی کے باوجود کامیابی حاصل کر لیتا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ سخت مقابلوں میں ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے جس سے معاملہ کسی ایک ٹیم کے حق میں بھی پلٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھیلنے کی صلاحیت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر امپائر کی ایک غلطی یا تعصب سے نہ صرف ایک میچ بلکہ پوری سیریز کا پانسا ہی پلٹ جاتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ٹیم جیت رہی ہوتی مگر کسی انہونی چیز مثلاً بارش کے نتیجے میں دوسری فتح یاب ہو جاتی۔ بعض اوقات ٹاس سے فتح یا شکست کی راہ ہموار ہو جاتی۔ پھر ایک اور پہلو بھی ہے جس کی داد باؤلر ہی دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات بہترین طور پر گیند پھینکنے سے بھی کوئی نتیجہ نہ نکلتا، حالات خواہ کتنے ہی سازگار ہوں۔ اس کے برعکس کبھی نامساعد حالات میں بھی گیند ہدف کو جا لیتی ہے۔ بعض اوقات گیند نرم یا بدنما ہو جاتی ہے اور بہترین باؤلر بھی کچھ نہیں کر سکتا اور نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کبھی ایک بلے باز اس طرح کھیلتا ہے کہ اس کا خود پر بھرپور اعتماد ہوتا ہے۔ یہ اعتماد کسی بھی طرح مجروح نہیں ہوتا اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور رنز بنا لے گا۔ پھر وہ غلطیاں کرتا ہے، گیند کو کیچ کرا دینے والی غلطیاں۔ لگتا ہے کہ ابھی ابھی وہ آؤٹ ہو جائے گا لیکن سب تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب رہتا ہے۔ میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ فقط اعتماد اور کوشش ہی کامیابی کی ضمانت نہیں۔ جو کھلاڑی اہلیت، ہنر اور عزم رکھتے ہیں وہ پہم کامران رہتے ہیں، مگر ایک حد ہے جس سے آگے ہر کوئی بے بس ہے۔ اسی کا نام قسمت ہے۔ شب و روز گزرتے رہے اور میں نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا شروع کیا، جس چیز کو ہم قسمت کہتے ہیں کیا وہی اللہ کی رضا نہیں؟ دوسرا سوال جس کی وجہ سے میں نے اللہ کی وجود کا ادراک شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی کھلاڑی کسی وقت بھی زخمی ہو سکتا ہے۔ مہینوں تک ایک کھلاڑی کسی خاص موقع کے لیے جان توڑ محنت کرتا ہے لیکن پھر یہ ممکن ہے کہ آخری وقت پر کوئی پٹھا کھینچ جائے۔ کیا یہ ہے ساری تگ و دو کا انجام؟ مجھے تیز رفتار بالر کی حیثیت سے ہر میچ کے لیے خود کو بہترین حالت میں رکھنا ہوتا، مگر بارہا ایسا ہوتا کہ کچھ نہ کچھ زخمی ہونے کے باوجود مجھے کھیلنا پڑتا اور یہ معلوم نہ ہوتا کہ کیا اس طرح زخم اور بھی بگڑ نہ جائیں گے۔ آدمی کا بس نہیں چلتا۔ 1982 میں جسمانی صحت، تجربے اور تربیت کے اعتبار سے میں بہترین حالت میں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ قائم کر لوں گا۔ میں اس وقت مضبوط اور طاقتور تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چیز میرے راہ نہ روک سکے گی، مگر یہ سوچتا آدمی بوڑھا کیسے ہو جاتا ہے۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ گزرتا ہوا وقت میری قوت میں کمی لا سکے گا۔ میں خود کو ناقابل تسخیر محسوس کرتا۔ صرف ایک برس میں صرف 13 ٹیسٹ میچوں میں میں نے 40 وکٹیں حاصل کر لی تھیں، جو تقریباً ایک عالمی ریکارڈ تھا۔ میں ریاضت اور جنون کے ساتھ اس منزل پر پہنچا تھا اور میں نے خود اپنی ذات کے سوا کسی پر انحصار نہ کیا تھا۔ اگر میں زخمی ہو جاتا تو شاید ہی کبھی معالج کے پاس جاتا، بلکہ زخم منتقل کرنے کے لیے ورزش پر بھروسہ کرتا۔ پاکستانی ٹیم نہایت تیزی کے ساتھ کرکٹ کے عالمی منظر نامے پر ایک نئی قوت بن کر ابھر رہی تھی۔ ابھی حال ہی میں ہم نے بھارت اور آسٹریلیا کی دھنائی کی تھی۔ ٹھیک اس مرحلے پر مجھے پنڈلی کی ہڈی پر چوٹ آئی اور 2.5 برس تک میں باؤلنگ نہ کر سکا۔ سارے سپنے ٹوٹ گئے۔ صرف ایک کھلاڑی ہی محسوس کر سکتا ہے کہ جب ایک چوٹ سے اس کا کیریئر تباہ ہونے لگے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ میری اب تک کی زندگی میں یہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ میں وہ اعتماد بھی کھو بیٹھا جو مدتوں کی محنت کا ثمر تھا۔ کامیابی حسد پیدا کرتی ہے اور اب مجھے اس کا سامنا تھا۔ میرے متعلق افسوسناک مضامین چھپنے لگے۔ 2-3 کھلاڑیوں نے جو تب میرا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے غیبت کو شعار بنا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ختم ہو چکا ہوں اور یہ قرض چکانے کا وقت ہے۔ ایسے لوگوں کا مقابلہ میں ہمیشہ میدان میں کرتا اور ان کا منہ بند کر دیا کرتا۔ اب میں بے بسی کا شکار تھا اور نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ایک ذہنی بحران نے مجھے آ لیا۔ اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو محض چائے کی پیالی میں اٹھنے والا ایک طوفان تھا۔ بہت بعد میں نے کرکٹ کے مورخ
ڈیوڈ فرتھ کی کتاب پڑھی کہ کتنے ہی کھلاڑیوں نے اس حال میں خودکشی کر لی جب وہ میدان میں اترنے کے قابل نہ رہے۔ اگرچہ میں اس کیفیت میں کبھی مبتلا نہ ہوا، لیکن اب بھی ان کی ذہنی اذیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ ذہن میں اس سوال کے ساتھ کہ اب کبھی میں بولنگ کر سکوں گا یا نہیں، میں نے خود کو غیر محفوظ پایا اور اپنے آپ پر میرا اعتماد متزلزل ہونے لگا۔ میں ایک ستارہ شناس اور قسمت کا حال بتانے والے 2 اور آدمیوں سے ملا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ کبھی مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ خود پر میرا اعتماد ایسا تھا کہ اپنی صلاحیت اور ریاضت سے جو چاہوں میں حاصل کر سکتا ہوں۔ میں ان کھلاڑیوں جیسا نہ تھا جو شگون لیتے اور یہ سمجھتے کہ فلاں چیز کی عادت کی وجہ سے کامیابی کا حصول ممکن ہے۔ نجومیوں سے میری ملاقاتیں بے ثمر رہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا اس کا بڑا حصہ بے بنیاد تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ کبھی ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ احتیاج اور پریشانی کے باوجود میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، خاص طور پر اس وقت جب پنڈلی میں ٹیس اٹھتی۔ دوبارہ زخم کے مکمل طور پر مندمل ہونے سے پہلے میں نے گیند کرانے کا تجربہ کیا۔ تیسری بار میں محتاط رہا، لیکن اپنے آپ سے میں نے کہا، اللہ جانے اب کیا ہوگا، میں کبھی کھیل بھی سکوں گا یا نہیں۔